بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ایسی معجز اور عاجز کرنے والی اور حیرت انگیز ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر سورہ والناس کی آخری آیت من الجنۃ والناس تک ایک ایک حرف کی اگر تشریح اور تفسیر کرنے بیٹھیں علماء، فقہاء، محدثین، تو کائنات کا شجر و حجر اور سمندر قلم اور سیاہی بن جائیں تو ایک حرف کی تفسیر اور تشریح کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، راسخ فی العلم جو ہوتے ہیں وہ اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر، تدبر اور فکر کر کے کہنے پہ مجبور ہو جاتے آمنا بہ۔ والذین فی قلوبہم زیغ، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ کبھی اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو سمجھ دین کی، اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا وہ اپنی طرف سے لاکھ کوشش کرے، ایک حرف کیا بلکہ اس حرف کے مائکرو جز کا بھی ادراک نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پہ تھے نا، تو کسی مرگی والے شخص کو دیکھا جس کو دورے پڑے ہوئے تھے، اور اس کے خاندان والے بڑے پریشان تھے، رو رہے تھے، پیر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں تشریف لے گئے اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا بھلا ہو گیا۔ ان کے سردار نے ان کو کچھ بکریاں دیں تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تو نے کیا پڑھا ہے؟ فرمایا یہ کس نے بتایا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے اوپر جو کلام نازل ہوئی ہے ہم نے اس کے اوپر اعتماد اور یقین کر کے یہ پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور ان آیات کو پہاڑ پر پڑھ کے دم کیا جائے اور پہاڑ کو یہ حکم دیا چل تو وہ چلنا شروع ہو جائے۔ لیکن اس میں راسخ فی العلم ہونا، یقین اور اعتقاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی ویڈیوز کو بڑی غور سے دیکھتا ہوں، بناتا ہوں، اور ایسا جھوٹ اور ایسی چٹپٹی چیز بنا کر پیش کیا جائے، ٹائٹل ایسا لگایا جائے، تھمبنیل ایسا لگایا جائے کہ لوگ اس کو کلک کیے بغیر گزرے نہ، لیکن یہ ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ جھوٹ بولیں اور اگلا اس کو سچ سمجھے، اس سے بڑا منافق اور دھوکے باز کوئی نہیں ہے۔ سورہ القریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں کسی خشک جگہ پہ، مردہ جگہ پہ، بنجر جگہ پہ بیٹھوں، وہ سرسبز اور شاداب ہو جائے، میں رکے ہوئے پانی کو، دریا کو، سمندر کو یہ حکم دوں کہ وہ چل پڑے، میں اندھے گونگے بہرے کو یہ کہوں کہ تم سورہ قریش کو اس طریقے سے پڑھو، تو اس کا گونگا پن، اندھا پن اور بہرا پن سب دور ہو جائے، تو سورہ قریش کو دیکھو۔
وہ بات ادھوری رہ گئی کہ میں نے عملیات کو تھوڑا کنارے کر کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق، کردار، جھوٹ، غیبت، بہتان، سلف صالحین کے طریقہ کار کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے بہت کم دیکھنا شروع کر دیا۔ اور اگر میں تھم نیل کو ایسا لگاؤں نا تو آپ یقین جانیے کہ ہر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھے بغیر آگے نہ گزرے۔ آج کی ویڈیو اسی طرح کی ہے۔ حقیقت میں جو شخص چاہتا ہے نا کہ ان تمام رکے ہوئے کاموں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام جادو اور جنات کے مسائل کو، تمام روحانی ترقیاں جہاں بند ہو جاتی ہیں ان کو بام عروج بخشنا ہے تو سورہ قریش کی پہلے زکوٰۃ ادا کریں، پہلے اس کے حروف کو دیکھ لیں، حروف گن لیں، 70 ہیں، 80 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، ان کی تعداد کو دیکھ لیں، اور پھر جتنی ان حروف کی تعداد ہو اتنی مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ان کی تعداد 70 ہے تو لہٰذا 70 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اپنی پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ، لباس، جگہ، وقت کی پابندی کے ساتھ 40 دن تک ایک مقررہ جگہ پر مقررہ وقت پر پرہیز کے ساتھ بیٹھ کر اس کو 1,25,000 یعنی 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے اس کی تعداد کو پورا کرنا ہے 40 دن میں۔ 1,25,000 کو 40 پہ تقسیم کریں، 3,125 بار آپ کو روزانہ پڑھنا ہوگی۔ 3,125 آپ کو روزانہ پڑھنا پڑے گی۔ اتنی تعداد میں آپ پڑھیں، فجر کے وقت پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں۔ دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ مختصر وقت میں آپ کوئی عصر سے مغرب تک پڑھنا چاہیں تو آپ یہ تعداد پوری نہ کر سکیں، تو لہٰذا عشاء کے بعد پڑھیں تاکہ سحری بھی ہو جائے تو آپ کی یہ تعداد پوری ہو جائے۔ فجر کے بعد پڑھیں، چاشت کا وقت ہو جائے، زور کا وقت ہو جائے، اس وقت تک آپ اس تعداد کو پڑھیں، پوری کر سکیں 40 دن تک۔ اور 40 دن کے بعد جب آپ اس کے عمل بن جائیں، اس کا ہدیہ، اس کی زکوٰۃ، اس کی شرینی، اس کی مٹھائی وغیرہ بچوں میں تقسیم کر کے پہلے کرنا چاہیں تو پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخر پہ کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے کر لیں تو آپ کے عمل میں قوت اور تاثیر پیدا ہوگی، اور بعد میں کریں تو آپ کو اپنے عمل کی خوشی میں اور زیادہ ذوق اور شوق وجدان بڑھے گا۔ اس کے بعد پھر آپ آزما کے دیکھ لیں، کسی رکے ہوئے کام کو، چیز کو، اس کو جاری کر کے دیکھ لیں۔ کسی کی روحانی مشکلات ہوں ان کو حل کر کے دیکھ لیں۔ اپنی کو منزل پانا چاہتے ہیں روحانیت میں، اس کو کر کے دیکھ لیں۔ آپ اس کو اپنے گمان سے، اپنے یقین اور اعتقاد سے کئی گنا زیادہ مفید اور فائدہ مند پائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ راسخ، پکا، پختہ ارادہ ہو، اعتقاد ہو، یقین ہو۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کو ذہن میں رکھ کے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ان لوگوں کی طرح نہیں والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، ایسے نہیں۔ پھر آپ دیکھیے جہاں کہیں دفینہ ہوگا آپ کو نظر آئے گا، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو انہی موکلات کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، خدام کے ذریعے پتہ چلے گا۔ لیکن اس وقت آدمی دل کا اتنا غنی ہو جاتا ہے کہ دنیا کے مال و زر پہ تف بھی نہیں کرتا۔
حقیقت ہے۔ یہ اسی وقت تک تما رہتی ہے نا جب تک دل بھوکا رہتا ہے، اور جب دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عقیدت، محبت، معرفت پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر دنیا کا مال و زر اس کے سامنے جھاگ کی طرح ہے، بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک نظر دیکھیں گے نا، اس کی بیماری کو سلب کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں ہاں آپ نے یہ کیا ہے، تو میرا جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا، اور دونوں صورتوں میں آپ میرے پاس نہیں بیٹھے ہوتے کہ جو میں کہوں وہی ہوگا۔ یہ جب آپ خود کریں گے، اس کی تاثیر کو اپنے دل اور دماغ میں کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کلام کے اندر، اس قرآن کے اندر، اس اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اندر کتنی قوت و تاثیر ہے۔ جو عاملین ہوتے ہیں نا، عاملین کا مطلب یہ ہے عمل کرنے والا۔ علم بے شک کم ہو، لیکن اس کا عمل کیا ہو؟ پکا ہو، وہ شرع کے مطابق ہو، وہ طریقت کے مطابق ہو، وہ بزرگان دین کے بتلائے ہوئے، اسلاف کے بتلائے ہوئے طریقوں، قاعدے کلیوں کے مطابق ہو۔ تو پھر بتا دوں، جس کا بھی ارادہ کرنا چاہ اس عمل کے کرنے کا ہے، وہ کر کے دیکھ لے، 40 دن ضائع کر کے دیکھ لے، یہی 40 دن زندگی کا سرمایہ، ذخیرہ اخروی بن جائے گا۔ اگر معرفت رب کا ایک ذرہ بھی دل میں آ گیا تو پھر دیکھ لینا۔ 70 مرتبہ درود ابراہیمی، نوچندی جمعرات کو شروع کریں، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ اپنے حسب توفیق دے کر 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 3125 کی تعداد میں سورہ قریش کو پڑھ کر پھر 70 مرتبہ درود کو پڑھ کر دعا کر کے اٹھ جائیں۔ 40 دن یہی طریقہ اختیار کریں۔ 40 دن کے بعد جب آپ کے پاس اس کے موکلات، اس کے خدام، اللہ کے مقرر کردہ مخلوق جو آپ کی خدمت پر اللہ مقرر کر دے گا، معمور کر دے گا، ان سے جب ملاقات ہوگی، طرح طرح کے راز و نیاز کی باتیں حاصل ہوں گی، اسرار دین و دنیا آپ کے اوپر کھلنے شروع ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ تالے کو بغیر چابی کے کھول لیں، رکی ہوئی چیز کو بس ارادتاً، وہ جسے کہتے ہیں نا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ بندہ اس وقت معرفت اور اطاعت کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد آتانی عبدی اجعلک ربانیا تقول للشیء کن فیکون، یہ مقام آپ کو حاصل ہوگا۔ تجربہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں 40 دن کو کسی مقصد کے لیے کر کے دیکھیے، پھر آپ کا مقصد پورا نہ ہوا تو پھر کہنا